السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج کل سی ٹی آئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرویوز چل رہے ہیں اور سی ٹی آئیز مختلف پلیٹ فارمز پر انٹرویو کے لیے گائیڈنس حاصل کر رہے ہیں. میں نے بھی انٹرویوز کیے ہیں. میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتا دی ہے. اسلامیات کے میں نے 22 انٹرویوز کیے ہیں اور ان میں جو امیدوار ہیں ان کی حالت بہت خستہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک سب سے جو مین وجہ ہے، مین ریزن ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیشنل جو بھی ڈیوریشن ہوتا ہے اکیڈیمکس میں، وہاں جاب کے لیے یا انٹرویو کے لیے تیاری نہیں سکھائی جاتی. پروفیشنلزم، سافٹ سکلز یہ نہیں سکھائے جاتے. اس کے لیے آپ کو الگ سے خود سے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے. اور کئی بچے ایسے تھے جن کے ڈگریز میں بہت اچھے مارکس تھے، مطلب میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز اور ماسٹرز میں بہت اچھے مارکس تھے، بٹ جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو جب میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. 22 لوگوں کا جو انٹرویو ہے وہ بہت کام کی ویڈیو ہے. اسی یوٹیوب چینل پر ہے اور میں کوشش کروں گا اس کا لنک بھی دے دوں. اگر آپ کمنٹ کریں گے، مجھے یاد کروائیں گے، تو میں اس کا لنک بھی دے دوں گا. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس لیکچرر اسلامیات اور سی ٹی آئی اسلامیات کے لیے کوسچنس اور ان کی ٹائپس اور ان کی ڈائمینشنس، ایریاز بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ انٹرویو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ سی ٹی آئی میں تھوڑے سے نمبروں کا انٹرویو ہے، ایسی بات نہیں ہے. سی ٹی آئی کا انٹرویو تیار کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ لیکچرر اسلامیات، پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی، این ٹی ایس یا کسی اور کمیشن کے ذریعے جو لیکچرر کا، اسسٹنٹ پروفیسر کا جو امتحان ہوتا ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا امتحان ہوتا ہے، آپ اس کے انٹرویو کی بھی تیاری ذہن میں رکھیں. اس نقطہ نظر سے تیار کریں گے تو آپ سی ٹی آئی کا آرام سے انٹرویو آپ ہینڈل کر لیں گے. لیکن معلومات ہونا ضروری ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں کہ لیکچرر اسلامیات یا سی ٹی آئی اسلامیات کے لیے انٹرویو کہاں کہاں سے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ سے جو کوسچنز ہو سکتے ہیں وہ ذاتی اور نجی لیول کے ہوتے ہیں، جس میں سب سے ضروری آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اردو میں بھی یاد کر لیں انٹروڈکشن اور انگلش میں بھی یاد کر لیں. اور اس کے لیے اسی چینل پر ایک ویڈیو بھی ہے، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. اس میں 6-7 لائنیں اپنے بارے میں اچھی سی یاد کر لیں اور اینڈ والی لائن آپ نے وہ کہنی ہے جس پر آپ انٹرویو کروانا چاہتے ہیں اپنا. وہ آپ کی کسی فیوریٹ سبجیکٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فیوریٹ بک کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فیوریٹ ایریا آف اسٹڈی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کا ریسرچ تھیسس یا آرٹیکل بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے بہترین تیار کیا ہوا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس میں سے انٹرویو ہو جائے. تو انٹروڈکشن کی لاسٹ لائن، تعارف کی آخری لائن آپ وہ بول دیں. اس کے بعد آپ سے تعلیم کے بارے میں کوسچنز ہو سکتے ہیں. آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے، ریگولر ہے، پرائیویٹ ہے، آپ نے اس میں کون سے سبجیکٹس پڑھے تھے. اور بعض اوقات کسی سبجیکٹ کا نمبر پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنے نمبر تھے، جیسے کہ میں نے بھی انٹرویو میں پوچھا تھا، کیونکہ بچے کو کوسچن نہیں آ رہے تھے لیکن اس نے کہہ دیا کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. تو نمبر پوچھے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے سبجیکٹ ہے بھی کہ نہیں. اس کے بعد تجربے کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یا وقفے کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2020 میں ماسٹرز کیا ہے یا ایم فل کیا، اس کے بعد سے لے کر 4 سال آپ جاب کے لیے تیاری کرتے رہے ہیں، فارغ رہے ہیں، کچھ پڑھتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ سے یہ بھی کوسچن ہوتا ہے کہ آپ اب تک کیا کرتے رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی مثبت قسم کا کام کرتے رہے. یہ نہ کہیں کہ بس میں تیاری کر رہا ہوں یا تیاری کر رہی ہوں، بس فارغ ہیں. ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہیں. زنگ نہ لگنے دیں اپنے آپ کو. مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کا علم استعمال میں تو ہے یا زنگ لگ رہا ہے. اس کے بعد آپ سے ہابی یا مشغلہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور اچھا سا مشغلہ ہو آپ کا مثبت. اب کوئی یہ کہہ دے کہ میں ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں یا کھیلتی ہوں لیکن اس کو ٹیبل ٹینس کا ککھ نہ پتا ہو، یہ غلط ہے. جو بھی آپ نے مشغلہ اختیار کرنا ہے آپ کو اس کا نالج بھی ہونا چاہیے. آپ بک ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بک ہے آپ کی فیوریٹ، تو اس کے بارے میں، اس کے رائٹر کے بارے میں، اس کی تھیم، اس کا مرکزی خیال آپ کو پتا ہو. کوئی کھیل ہے تو کھیل کے بارے میں بھی پتا ہو. اپنے شہر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے ہیں اور شہر کی فیمس کوئی چیز یا جگہ یا وہاں کا کوئی صورتحال وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. پسندیدہ کتاب اگر کوئی آپ کی ہے یا جو آپ پڑھ رہے ہیں آج کل، وہ آپ پتا ہونا چاہیے. موٹیویشن یا یہاں اس فیلڈ میں آنے کی وجہ، یہ بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے. کوئی جذباتی نہیں ہونی چاہیے.
سوچ سمجھ کے نپے تلے الفاظ میں کوئی باقاعدہ مقصد ہونا چاہیے. جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا انٹرویو میں، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ایم اے کیا ہوا ہے، دوسرا ایم اے کیوں کیا ہے، یا اس فیلڈ میں آنے کی وجہ کیا ہے. 2 دفعہ بلکہ سوال ہوا تھا 2 انٹرویوز میں. تو ایک جگہ پر تو میں نے جذباتی جواب دیا تھا جس پر مجھے مایوسی بھی ہوئی، بعد میں ناکامی بھی ہوئی. اور ایک جگہ پر میں نے سوچ سمجھ کے بتایا کہ جی میرے ایک رشتہ دار نے اس طرح کر کے دکھایا اور مجھے چیلنج کیا تھا، مجھے موٹیویٹ کیا، انہوں نے گائیڈ کیا، تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ قابل غور بات ہے جس پر اگلا والا بندہ جو ہے وہ اگری ہو سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے خواب میں جو ہے وہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب کوئی جذباتی وجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی سوچ سمجھ کے نپی تلے، کوئی ٹیکنیکل، کوئی لاجیکل وجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسری قسم کے کوسچنس کیا ہیں؟ یہ جو کوسچنس تھے یہ سارے پہلی قسم کے کوسچن ہیں. 4-5 طرح کے کوسچنس ہوتے ہیں. ایک قسم جو آپ کی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، نجی نوعیت کے، یہ سارے وہ ہیں. دوسری قسم میں آپ کی ڈگری یا تعلیم کے بارے میں کوسچنس ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس ایکیڈیمکس میں سے کوسچن ہو سکتے ہیں، اور یہ کافی ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا تھا، سبجیکٹ کون سا تھا، یعنی کہ آپ کا پسندیدہ استاد کون تھا، آپ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اس یونیورسٹی کی رینکنگ کیا تھی، یا اس یونیورسٹی کے کوئی سکینڈل چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کوسچن ہو سکتا ہے. سلیبس سے ہٹ کر آپ نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ بتائیں. تو یہ بھی ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ سلیبس سے ہٹ کر بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کریں. ایک کتاب ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک کتاب ہی پڑھ لیں. بعض کینڈیڈیٹس نے ایک سے زیادہ ماسٹرز کیے ہوتے ہیں، تو ایک ماسٹر کی کتاب دوسرے ایم اے کے لیے سلیبس سے ہٹ کر ہی کتاب بنتی ہے. تو اگر کسی نے ایم اے اردو کیا اور ایم اے اسلامیت بھی کیا ہوا ہے تو اسلامیت کے انٹرویو میں اردو کی کتابیں بتا دے سلیبس سے ہٹ کر، اور اردو کے انٹرویو میں اسلامیت کی کتابیں سلیبس سے ہٹ کر بتا دے. کئی لوگوں نے بی ایڈ کیا ہوتا ہے، بی ایڈ کی کوئی کتاب بتا دیں، ٹھیک ہے. کئی لوگوں نے ایم فل شروع کیا ہوتا ہے، ایم فل کی کتاب بتا دیں. تو یہ تو آپ نے اسمارٹ ٹرک پلے کرنا ہے، خود سے آپ کو پتا ہونا چاہیے. تیسری قسم کے کوسچن کون سے ہیں؟ یہ آپ کے ماسٹر سے متعلقہ ہیں، جو آپ نے جس سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہوا ہے اس میں سے ہیں، اور یہ انٹرویو کا سب سے لمبا حصہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو انٹرویو ہوتے ہیں، چاہے وہ سی ٹی آئی کے لیے ہوں، چاہے وہ ایم اے کے لیے، لیکچرر کے لیے، ان میں پہلی 2 قسمیں جو کوسچنس کی ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں، یہ الگ ہو سکتا ہے. لیکن جو سلیبس سے متعلقہ، ماسٹر سے متعلقہ یہ والے کوسچنس ہیں، جو سی ٹی آئی اسلامیات کے لیے یا لیکچر اسلامیات کے لیے یہ والے کوسچن ہیں، یہ لازمی ہوتے ہیں. جیسے 2022 اور 23 میں جو 21-22 میں جو انٹرویوز ہوئے ہیں لیکچرر کے، ان میں انہوں نے صرف اور صرف سلیبس والے کوسچن کیے. انٹروڈکشن میں پہلا بس ایک تعارف والا سوال کرتے تھے، اس کے بعد جو کوسچن کرتے تھے اس میں ڈائریکٹ سلیبس سے متعلقہ کوسچن شروع کر دیتے تھے. اس میں سب سے پہلے قرآن اور رسول تفسیر کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں. اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تفسیر کون سی پڑھتے ہیں، یا کون سی سب سے اچھی لگتی ہے، پھر اس کے اچھی لگنے کی وجہ کیا ہے، اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، وہ تفسیر معصور ہے یا بالرائے ہے. پھر آپ سے قرآن پاک کی کوئی آیت سن سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں، یا اس پر ڈیمو لے سکتے ہیں کہ جی اس پر لیکچر دے کر بتائیں، اس میں سے احکام کیسے اخذ کریں گے، معاشرتی اور موجودہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں آپ اس آیت سے، یا کسی بھی صورت کی نمایاں کوئی خصوصیات پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز میں، یعنی کم از کم 11ویں-12ویں میں جو ترجمہ القرآن کی کتاب ہے، اس میں 4-4 6-6 صورتیں ہیں. فرسٹ ایئر میں 4 صورتیں ہیں اور سیکنڈ ایئر میں 17 صورتیں ہیں. ان کا کوئی تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے اچھی طرح سے ڈیٹیلڈ. تو اچھا، اصول تفسیر میں ایم اے اسلامیات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر شامل ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک اسکالر کی اصول تفسیر شامل ہے. تو ان دونوں کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. اور ایک بات، اصول تفسیر پر کوئی ایک کتاب بھی پڑھنی ہے، چھوٹا سا کوئی رسالہ پڑھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں جو آپ کو فیوریٹ لگتی ہے.
کسی ایک کتاب کو، کسی ایک رائٹر کو لازمی پڑھ لینا ہے آپ نے ایکسٹرا. یہی بات سارے سبجیکٹس کے لیے ہے. یاد رکھیں جو بھی آگے سبجیکٹس آ رہے ہیں، جتنے بھی فیلڈز ہیں، ایریاز ہیں، ان میں ہر سبجیکٹ میں کسی ایک رائٹر کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے آؤٹ آف سلیبس. آپ کو اس کے بارے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سبجیکٹ، یا جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، اس میں آپ نے ایک رائٹر اچھی طرح سے ڈیٹیلڈ پڑھنا ہے. اس کے بعد حدیث و اصول حدیث پر بھی کوشچن ہوتے ہیں. اس میں کوئی آپ سے حدیث سن سکتے ہیں، وہ اس حدیث کا ترجمہ، اس کا کوئی مشہور نام یا اس میں سے کوئی مسئلہ اخذ ہوتا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں. پھر وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، خبر واحدہ، متواتر ہے، مستند ہے، یہ والے سوال ہوتے ہیں. پھر حدیث کی جو مختلف اصول ہیں ان پر کوشچن ہوتے ہیں، اصول حدیث پر. حدیث کی کوئی تاریخ پوچھ لیتے ہیں، پھر حدیث کی اقسام، پھر متواتر کی شرائط، صحیح حدیث، حسن، غریب، ضعیف، موضوع، پھر صحابہ اکرام کے افعال اعمال حدیث ہیں کہ نہیں. اب میرا انٹرویوز جو میں نے لیے ہیں 22، اس میں آپ دیکھیے گا مختلف کوشچنس سوال کے اندر سے سوال نکلتے جاتے ہیں. اصول حدیث پر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے وہ بتائیں، کہ کس عالم کے، اسکالر کے کون سے اصول حدیث ہیں. اور مختلف جو مسالک ہیں 4 مشہور، حنابلہ ہیں، حنفیہ ہیں، مالکیہ، شوافی، ان کے اصول حدیث میں آپس میں کیا تھوڑا تھوڑا فرق ہے. امام مسلم کے اصول حدیث کیا ہیں، امام بخاری کے اصول حدیث کیا ہیں. یہ وہ کوشچنز ہیں جو لیکچرر اسلامیات کے فائنل انٹرویو جو ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ کوشچنز پوچھے گئے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک رہا ہے، اور بعض اوقات کینڈیڈیٹ کہہ دیتا ہے کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ حدیث ہے، تو اس کو اس پر پورا نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد فقہ و اصول فقہ پر بھی کوشچنز ہوتے ہیں، اور یہ اس پر بھی بہت سے کوشچنز. فقہ کی آپ ڈیفینیشن، اور اس کے بعد اس کے جو مختلف ذرائع ہیں، مختلف اس کے اندر آپشنز ہیں فقہ کے، اجتہاد اور قیاس ہے، اور قرآن و حدیث، اور مختلف جو بھی اس کے ارکان ہو سکتے ہیں، یہ سارے اس کے اندر ان کی ڈیفینیشنز یہ پوچھی جاتی. آپ نے جو سلیبس میں کتاب ہے وہ بھی پڑھ لینی ہے، وہ بھی اچھی ہے. اس کے علاوہ کوئی اچھی سی، کوئی شارٹ سی کتابیں بھی آپ پڑھیں اس پر، فقہ کے اوپر. اور اس کے بعد اصول فقہ پر بھی کوشچن ہوں گے، مختلف جو مسالک ہیں ان کے اصول فقہ کیا ہیں، کون سے مسلک کے. پھر اس میں کسی مسئلہ آپ سے شیئر کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں فقہ کے اندر اس کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اچھا، اس کے بعد ایک کاسموپولیٹن فقہ متعارف کروائی ہے ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے اپنی کتابوں میں. یہ پاکستان کے ایک بہت معروف اسکالر ہیں، تو ان کی کتابوں میں اجماعی فقہ یا اسلامی فقہ کے نام سے ایک کانسیپٹ ہے جس میں وہ سارے مسائل کو شامل کرتے ہیں. تو ایسے اسکالرس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے جو کسی ایک مسلک کی فقہ کو نہیں فالو کرتے، بلکہ وہ ساری مسالک کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. جیسے امام شوکانی ہے، عبد الرحمن الجزیری ہیں، اسی طرح سے امام وہ ابن حزم ہیں، یا اسی طرح سے محمود غازی ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ. مطلب ان کی کتابیں آپ نے دیکھنی ہیں، تعارف آپ کو ہو کہ کوئی ایسے اسکالرز بھی ہیں جو ساری مسالک کے درمیان رہ کر چلنا چاہتے ہیں، اجماعی اور مسلمانوں کے اتحاد کے درمیان رہنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایک مسلک کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس پر بھی آپ کا نالج ہونا چاہیے. کسی ایک فقہ یا ایک مسلک کے اوپر ڈٹ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر دوسروں کا نالج ہونا چاہیے. آپ دوسروں کو انکار نہیں کریں، دوسروں سے لا علم نہ ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اپنی دلیل کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں فرقہ واریت پر بھی کوشچنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کا مسلک کیا ہے، اس پر بھی کوشچن ہو سکتے ہیں. آپ نے اس میں نیوٹرل رہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اجتماعی مسائل مسلمانوں کے وہ بہت زیادہ ہیں اور فروعی مسائل سے میں دور رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس میں میری ویڈیوز ہیں، اس میں آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے اختلافی مسائل، سوالات میں جوابات دینا کیسے ہیں، اور ایک نقطہ نظر کیسے اختیار کرنا ہے. اس کے بعد تاریخ اسلام 2 حصوں میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. سیرت النبی اور خلافت راشدہ کے کوشچنز بھی کافی ہوتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں، اور جو جنرل نالج ہے، ٹھیک ہے، معلومات عامہ، اس میں کوشچن ہوتے ہیں. معراج کے واقعہ کے بارے میں، شق صدر کے بارے میں، اور آپ کی ہجرت، مشرکین کے ساتھ جو آپ کا رویہ،
یہودیوں کے ساتھ جو آپ کا لین دین، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے معاہدے، اور جدید دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، نبی پاک بحیثیت سیاستدان، مدبر، لیڈر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامند، اس طرح کے سوالات۔ اس کے بعد خلافت راشدہ ہے، مشکلات کیا تھیں خلافہ کے طریقہ انتخاب کیا تھا، سیاست کے صورتحال کیا تھی اس وقت۔ تو یہ کوشچنس تو ویسے اسلام اور سیاست میں بھی میں بتاؤں گا، تو ان کا طریقہ انتخاب کیا تھا، جمہوریت کیسے وہاں پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ ان کے آپس میں جو اختلافات تھے ان کی بنیاد کیا تھی، حضرت عثمان کے اوپر کیا الزامات تھے، حضرت علی نے دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف 2 جنگیں حضرت علی اور مسلمانوں کے درمیان بھی ہوئی ہیں، تو سیدہ عائشہ سے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی وجوہات کیا تھیں۔ دیکھیں ان کے مثبت وجوہات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کوشش کریں، اسٹڈی کریں، اور جو ان کے خلاف باتیں جاتی ہیں ان کا جواب بھی ڈھونڈ کے رکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات، اس کا بھی جواب آپ کے پاس ہو۔ سیدنا عائشہ اور سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی لکھی گئی ہے تو اس کا بھی جواب ہو۔ اس کے لیے خلافت و ملوکیت ایک کتاب ہے، اس کے جواب میں بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب آپ پڑھنی چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد تاریخ اسلام میں بنو امیہ، بنو عباس، یہ بھی شامل ہے۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا، ان کے خدمات کیا تھیں، ان کے آپس میں اختلافات کیا تھے، کتنا کس کا دور تھا، اس میں مشہور کون تھے، اور انہوں نے کیا خدمات انجام دیں، اور قرآن پاک کے لیے خدمات کن کی تھیں، اور حدیث کے لیے کن کی خدمات تھیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مطالعہ پاکستان میں سے بھی کوشچن ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر مسلم حکمران کون تھے، پاکستان کیسے بنا، اسلامائزیشن، ضیاء الحق کا دور کیسے تھا، پرویز مشرف نے کیسے کیا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دی۔ اس طرح مختلف حکومتوں نے جو اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کوششیں کی، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ ویسے مطالعہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہو، آج کل جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان میں وہ بھی پتہ ہوں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو SCO کی ابھی جو کانفرنس چل رہی ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ جو موجودہ دور میں پاکستان کے جو حالات ہیں، مہنگائی ہے یا دوسرے سیاسی بحران ہیں، ان کا کیا مثبت جواب ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہو۔ عربی گرامر کے بارے میں کوشچن ہوئے، اور میں نے بھی کیے تھے بلکہ، اور عموماً ہر انٹرویو میں کوئی نہ کوشچن عربی گرامر کا ہوتا ہے۔ اس میں صرف و نحو کی تعریف اور ان کے آپس میں فرق، آپ سے کوئی کلمہ پوچھ سکتے ہیں، اس کی گردان کروا سکتے ہیں، کوئی جملہ بول کے اس کے اعراب کے اوپر آپ سے بحث کی جا سکتی ہے، کوئی مشہور لفظ یا آیت جس میں استثنائی صورت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سوال آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ عربی قرآن پاک سے ماخوذ ہے، قرآن پاک سے عربی ماخوذ ہے، عربی سے قرآن پاک ماخوذ نہیں ہے۔ یعنی عربی کو قرآن پاک کے اکارڈنگ چلانا ہے، عربی زبان کو 1400-1500 سال سے جو چلتی آ رہی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عربی کے اصولوں پر قرآن کو پرکھنا شروع کر دیں، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسی کوئی استثنائی صورت آپ کے سامنے رکھ دیں گے جس میں عربی کا رول کچھ اور ہے اور قرآن پاک میں کچھ اور ہے، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو کر کچھ اور نہ کہہ دیجیے گا، بلکہ آپ کو اس طرح کی کچھ آیات کا حل پتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ عربی گرامر میں جو فعل کی مختلف اقسام ہیں، فعل کی حالتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ اسم کی جو اقسام ہے اور مختلف گرامر کی ٹرمز ہے، اس کے لیے عربی کا معلم ایک کتاب ہے، 4 جلدوں میں شامل ہے، شائع ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اب اس کی پہلی دو جلدیں پڑھ لیں، وہ کافی ہیں۔ تو ویسے میں نے تیسری بھی پڑھی ہوئی ہے، تیسری بھی اچھی ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ اس لیول کا کوشچن ہوگا نہیں، لیکن پہلی 2 جلدوں کے لیول کے کوشچن عام طور پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام اور معاشیات کے اوپر کوشچنس بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ کوئی شارٹ کتابیں پڑھ کے رکھیں، مولانا مودودی کی کتابیں اچھی ہیں، مولانا تقی عثمانی کی اس بارے میں کتابیں اچھی ہیں، تو کوئی شارٹ سی کتاب پڑھ لیں۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی کتاب بھی اچھی ہے معاشیات پر، اسلام اور معاشیات۔ جدید جو بینکاری ہے اس پر آپ کو علم ہونا چاہیے، سود کے متبادل کیا ذرائع دیتا ہے اسلام وہ پتہ ہو، اسلام کے جو
اپنے سورسز آف ویلتھ ہیں وہ پتہ ہوں کہ اسلام کیسے دیتا ہے. پھر جو انگریز یا مغربی محققین ہیں، اسکالرز ہیں، ایڈم اسمتھ ہے، کینز ہیں اور دوسرے کوئی اسکالرز ہیں، انہوں نے معاشیات کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے. یا آپ کے اسلام اینڈ اکنامکس یا مطالعہ جو معاشیات میں، اسلام اور معاشیات میں یہ سبجیکٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے آپشنل میں یہ میں نے پڑھا نہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ جدید بینکاری کا سسٹم ہے یا معاشیات کا تو آپ کو پتا ہو. فری لانسنگ ہے، انشورنس ہے، اس طرح دوسری آن لائن جو مارکیٹنگ چل رہی ہے وہ ہے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس نالج ہو. یوٹیوب پر لیکچرز بھی پڑھے ہوتے ہیں یا کتابیں بھی پڑھی ہیں، علماء کے گروپس بھی ہیں، ان کو جوائن کر لیں. فتاوی اکیڈمیز بھی ہوتی ہیں جہاں آپ کوشچنس لکھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اس کے بعد اسلام اور سیاست کے اوپر بھی کوشچن ہے. اس میں نے ڈاکٹر حمید اللہ، مولانا مودودی، اسی طرح سے علامہ اسد، ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں. کوئی ایک آپ پکڑ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، اس کی اچھی سی ایک دو کتابیں پڑھ لیں اسلام اور سیاست کے بارے میں. پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے سیاست، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں بھی کوشچن آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیاست کیا تھا، خلفائے راشدین کا طریقہ سیاست، اس کے بعد خلافت بنو عباس، بنو امیہ، ان کا بھی طریقہ سیاست آپ کو پتہ ہو. اسلام کا جو نظریہ جمہوریت کیا ہے، خلیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے، خلیفہ کو منتخب کرنے کے بارے میں کیا رائے. اس میں مختلف علماء کا طریقہ انتخاب کیا ہے، کہ خلیفہ کو سلیکٹ کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں. جیسے ہمارے تو پاکستان میں جمہوریت بھی ہے، بعض اوقات ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بھی سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اسلام نے بھی مختلف طریقوں سے مختلف خلیفوں کو سلیکٹ کیا ہے. تو ان کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اجتماعی طور پر کیسے کیسے انتخاب کرتے ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں امام غزالی بھی ہیں اور دوسرے علماء ہیں، ان کے نزدیک کیسے انتخاب ہونا چاہیے، یعنی الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے نہیں، یا جو ہونا چاہیے اس کی شکل کیا ہوگی، اس پر آپ کو نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد اسلام اور جدید تحریکات و افکار کے بارے میں بھی کوشچن ہوتے ہیں. اس میں جو 2022 اور 21 میں جو انٹرویوز ہوئے اس میں اسلام اور ماڈرن تھاٹس کے اوپر بہت کوشچن کیے. ماڈرن تھاٹس جو آج کل چل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کتاب بھی پڑھ لیں آپ. اور اس میں فیمنزم ہے، ماڈرنزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے. ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کا نالج ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہیں، کہاں سے آئی ہیں، ان کا آپس میں ڈفرینس کیا ہے، اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا ہے. دیکھیں یہ فیلڈز وہ ہیں جن میں آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے، یہ آپ کی، لیکن آپ کی قسمت ہے کہ آپ سے آپ کا پسندیدہ فیلڈ پوچھ لیا جائے، آپ سے صرف اسی میں سوال کر لیے جائیں. تو آپ یہ سارے سن لیں اور ان میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، پسندیدہ لگتا ہے، آسان لگتا ہے، اس میں جو میں چیزیں بتا رہا ہوں وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں. سارا تو کرنا ہی ہے، ہم جیسے لوگوں نے تو سارا ہی کیا تھا. آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو کوئی ایک فیلڈ لے لیں، اس کو ہر طرح سے ڈسکس کر لیں. اسلام اور جدید تحریکات و افکار میں مستشرقین کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہو. اسلام پر یا سیاست پر، اسلامی سیاست پر جو چیلنجز آ رہے ہیں اسلام کے لیے وہ بھی آپ کو پتہ. عورتوں کے حقوق ہیں یا دہشت گردی ہے، اس طرح سے ہیومن رائٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور بھی اس میں آپ کا ایم اے اسلامیت کا جو سلیبس ہے، اسلام اور جدید تحریکات، ان کو بھی دیکھ لیں. اسلام اور سائنس کے بارے میں، مسلم سائنسدانوں کے بارے میں کوشچنس ہوتے ہیں، اور کون سے مسلم سائنسدان نے کون سے فیلڈ میں کام کیا، اور اس میں میڈیکل سائنس میں اسلام کا کیا رول ہے. اس کے علاوہ اسلام سائنس کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے. اس میں ایک بچے سے میں نے جب انٹرویو لیا تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. بہرحال وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے تناظر میں اس نے جواب دیا تھا، لیکن وہ مجموعی طور پر بھی اچھا ہے کہ اسلام سائنس کی کسی بھی مصدقہ فلسفی تھیوری کا مخالف نہیں ہے، مصدقہ ثابت شدہ. لیکن ایسی کوئی بھی فلسفی تھیوری، قانون یا ہائپوتھسس، مفروضہ، اس کی گارنٹی ہم نہیں دیتے جو ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو کئی چیزیں جو اسلام کے مخالف پیش کر دی جاتی ہیں وہ ابھی تک ثابت شدہ ہوتی نہیں، ان پر بحث چل رہی ہوتی ہے. بہرحال تو اس پر کوئی کتابیں اچھی سی پڑھ لیں. اس کے لیے مورس بکائی کی کتاب اچھی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں اچھی ہیں،
ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں اچھی ہیں. تو ان کتابوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو کتاب ہے اس میں بڑا اچھا انہوں نے ایک شارٹ سی کتاب ہے وہ اسلام سائنس اور قرآن ہے شاید اس طرح کر کے. تو انہوں نے قرآنی آیات سے سائنس کے مختلف فیلڈز دریافت کیے ہیں. بتایا ہے کہ اس آیت سے سائنس کی یہ فیلڈ یا یہ شاخ اس کا نالج ملتا ہے یا یہ تعارف ملتا ہے. تو اس نے 12-15 جو سائنس کی میجر فیلڈز ہیں ان کو ثابت کیا قرآن مجید میں سے. تو قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے لیکن سائنس کے لیے رہنمائی ضرور مل جاتی ہے. اور چونکہ یہ ایک الہامی کتاب ہے اس پر بھی آپ کوئی نہ کوئی اچھا مٹیریل تیار کر کے رکھیں. اور مسلم سائنسدانوں کا تعارف لازمی آپ کو ہونا چاہیے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ دنیا جو مغربی سائنسدانوں نے کیا ہے. نہیں، مسلم سائنسدانوں نے بھی بنیاد فراہم کی ہے. پھر اس میں پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں، ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کی خدمات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور مثبت طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد تقابل ادیان ہے. اس پر میں نے بہت زیادہ کوسچنس کیے تھے اور سب سے زیادہ شاید اسی میں سے کوسچن ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز ہے فیوریٹ ہے، یا انہوں نے ماسٹرز نے تھیسس ریسرچ کیا یا ایم فل میں ریسرچ کیا ہے اس پر، تو اس لیے اس میں سے کوسچن کر لیا. تو اس میں تمام مذاہب کا الگ الگ بھی آپ کو تعارف ہونا چاہیے اور تمام مذاہب کا آپس میں بھی تعارف توازنہ اور موازنہ آپ کو آنا چاہیے. کوئی بھی کانسیپٹ ہے، روحانیت ہے تو اس کا ہر مذہب میں کیا تصور ہے، موت کا ہر مذہب میں کیا تصور ہے، آخرت کا ہر مذہب میں کیا تصور ہے، شادی بیاہ نکاح کا ہر مذہب میں کیا تصور ہے وغیرہ وغیرہ. اور تیسرے لیول پہ اسلام کے ساتھ بھی ان کا ہر کسی کا موازنہ اور مقابلہ آپ کو آنا چاہیے کہ اسلام کے اندر اور ان کے اندر مشترکہ چیزیں کیا ہیں اور ان کے اندر مختلف چیزیں کیا ہیں. اس میں 2-3 کتابیں بڑی اچھی ہیں جن میں ڈاکٹر عماد الحسن آزاد ہیں، ایک اور بھی ہیں اسکالر، وہ زیادہ اچھی کتاب ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے باقاعدہ ڈفرینسز اور سملیرٹیز بتائی ہیں، چارٹ بنا کے بتا دیتے ہیں اسلام کے ساتھ. تو صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ اسلام کے علاوہ باقی سارے مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو گئے. آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے ان کے اندر مشترکہ چیزیں کیا ہیں. جیسے وہ ایک انٹرویو لے رہے تھے ہم کل 19 تاریخ کو، پرسوں، تو وائس پرنسپل صاحب بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ اسلام اور بدھ مت میں مشترکہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. تو وہ بچہ بلکہ کسی اور مذہب کا بھی 2-3 مذاہب کا نام لیا لیکن وہ بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مشترکہ چیزیں کیا ہیں یا کیا ہیں. تو پھر وائس پرنسپل صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ وحدانیت کم از کم سب میں مشترکہ ہے. تو پھر اس بچے کی جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہوئے، لائٹ چلی کہ ہاں مشترکہ چیز توحید تو سب میں ہی ہے. سارے انبیاء تو الہامی اللہ کی طرف سے ہی تھے تو اللہ کی توحید تو سب میں مشترکہ تھی. تو تقابل ادیان اس پر کوئی اچھی سی کتابیں بھی پڑھ کے رکھیں اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پر ان کا بھی جواب آپ کے پاس ہو. مستشرقین کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. کسی ایک مستشرق کو پڑھیں بھی، انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لیں اور جس فیلڈ پر اس کا کام ہے وہ بھی پڑھ لیں. مستشرق یعنی جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے اسکالرز ہیں ان میں سے کسی کا پڑھ لیں. حدیث پر اعتراضات کرنے والے پڑھ لیں اور ان کی کوئی ایک آدھ کتاب بھی پڑھ لیں مستشرقین کی. پھر ان کی اسلام کے لیے خدمات بھی پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اعتراضات ہی کیے. کئی مستشرق ایسے تھے جنہوں نے اعتراضات کیے لیکن وہ مسلمان بھی ہو گئے. ان کی جیسے ڈاکٹر مورس بکائے ہیں شاید اور بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف شروع کیا کام اور اینڈ پر جو مسلمان ہی ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی ہی کتابوں کا جواب بھی لکھا اور اسلام کے دفاع کے لیے بھی کتابیں لکھی. تو سائنس کے اوپر جو ان کا کام ہے یا مذہب کے اوپر وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تقابل ادیان میں پاکستان میں جو موجودہ دور میں جو اسکالرز ہیں ان کے بارے میں پتا ہو. جیسے آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اس پر بھی کوسچن میں نے کیے تھے کہ پاکستان یا پوری دنیا میں اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا اسکالر ہے جس کو ہم کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن میں ایک ہتھیار کے طور پر یا ایک تھم کے طور پر، پلر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. جو بھی مسلک ہے ان کا وہ ان کی ذاتی زندگی ہے لیکن بہرحال جب ہم سائٹ پر ہوتے ہیں اور جب ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک. اور بھی آپشنز ہیں، ان کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں، ان کو بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لیں. اور بھی اسکالرز ہیں، ان کے نام بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں وہ.
उसके बाद तसव्वुफ़ और अखलाक के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने तारीफ़ें पूछी थी दोनों की, तसव्वुफ़ की क्या है, अखलाक की है। और जो भी कोई तारीफ़ करता था मैं ये भी पूछता था कि आपने ये किसकी तारीफ़ पढ़ी है, किसने बयान की है, तो ये कुछ भी नहीं पता था। तो ज़ाती तौर पर आपको जो लगता है तसव्वुफ़ की अखलाक की तारीफ़ें हैं, अक़साम हैं, वो नहीं, बल्कि कुछ स्कॉलर की किसी की किताब की रिसर्च, कोई थीसिस, आर्टिकल कुछ तो पढ़ा हो जिसमें से आप चीज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में तसव्वुफ़ के ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं, तो आपके पास उनका कोई जवाब भी तो हो। सूफ़ियत और इस्लाम का आपस में ताल्लुक़ क्या है? इस्लाम के लिए क्या ख़िदमात हैं? सूफ़ी जो मुख़्तलिफ़ सिलसिले हैं, उनका आपको तारुफ़ होना चाहिए। आपका पसंदीदा कौन-सा है, या आप कोई बैत किसी की है, आपको वो पता होना चाहिए। एक बच्चे से मैंने सूफ़ियत के बारे में जब क्वेश्चन किए, तो मैंने पूछा आप किसकी बैत में, तो उन्होंने बैत बता दी, लेकिन उनका तारुफ़ और उनके वो नस्ब वग़ैरह कुछ भी उनको नहीं पता था। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, इस पर भी कोई अच्छी किताब पढ़ के रखें। उसके बाद दावत और इरशाद है, मुख़्तलिफ़ अंबिया का तारुफ़ है इसमें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावत की तारीख़ है और तरीक़ा दावत है, और इस्लाम का जो फैलाव है उसके बारे में, खुलफ़ाए राशिदीन और मुख़्तलिफ़ जो खिलाफ़तें हैं उनके अंदर कैसे दावत दी गई, दावत देने का तरीका क्या हो सकता है, इस पर कोई अच्छी सी किताबें। और अच्छी किताबों से मुराद ये है कि मुस्बत तरीका दावत क्या होगा, इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं इस्लाम फैलने के, वो भी। और उसके बाद इस्लामी दुनिया के मसाइल व वसाइल, जदीद दुनिया में इस्लाम के जो मसाइल हैं, आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या काफ़िर उनको मार रहे हैं, फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, कश्मीर में है, और इसी तरह से इराक़ में है, अफ़गानिस्तान में है, और ईरान में भी आजकल मसला चल रहा है, इसराइल का ख़तरा है, और पाकिस्तान के अंदर भी है। तो इन मसाइल का हल क्या है, इन मसाइल की वजूहात क्या है? पहले वजूहात पता होनी चाहिए कि इनकी वजूहात क्या हैं, फिर उनका हल क्या होना चाहिए, मुस्तक़बिल के लिए क्या लाएहामल हो। सिर्फ़ यही नहीं कह देना कि बस अल्लाह पाक नाराज़ है तो बस बात ख़त्म। आपको दुनियावी लेवल पर भी चीज़ों का पता होना चाहिए, हक़ाइक़ का भी पता हो कि वजूहात क्या हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही नहीं किसी को बर्बाद कर देते, किसी भी कौम को, उन पीछे कुछ वजूहात होती हैं। तो वो वजूहात भी आपको पता होने चाहिए। फिर उनका हल क्या हो सकता है, मुसलमानों को इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है। जो इनकी जो मुसलमानों की कोई इज्तिमाई फ़ौज कैसे बनाई जा सकती है, बैंकिंग सिस्टम इकट्ठा कैसे किया जा सकता है इनका, या क्यों किया जा सकता है, या किया भी जा सकता है कि नहीं। पेट्रोल और डॉलर का जो एक ख़तरा है, या कह लें कि एक घंटी है अलग से, मगरबी दुनिया का जो गलबा है पेट्रोल और डॉलर की वजह से, पेट्रो डॉलर जिसको कहते हैं, उसका मुतबादिल इस्लाम के पास क्या है। तो जदीद मसाइल और वसाइल उनके बारे में, इस पर कोई किताब भी अच्छी सी पढ़ लें, और जो किताबें पढ़ें उसका रेफरेंस याद रखें। उसके बाद अहकाम व मसाइल के क्वेश्चंस भी होते हैं, निकाह तलाक, इद्दत, शादी ब्याह, वफ़ात, और मुख्तलिफ़ हलाल व हराम के मसाइल, सूद, इद्दत, बीमा, इसके अलावा मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस होते रहते हैं। इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पर भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल और मुअतज़िला के बारे में क्वेश्चन होता है, ख़वारिज के बारे में, आपस में मुसलमानों के इख्तिलाफ़ात के बारे में क्वेश्चन होते हैं, नूर व बशर का होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, सैयदना अली के बारे में क्वेश्चन होते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगना, दुआएँ करना, वसीला, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत के बारे में, यही फ़िरक़ावारियत के बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने एक कैंडिडेट से पूछा था कि आपने बताया कि आप फ़लाँ मसलक के हैं, तो आप कैसे बच्चों को अपने मसलक की असरात से महफूज रख सकते हैं, या आप असरअंदाज करेंगे अपने बच्चों को अपने मसलक से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। पहली बात तो आप न्यूट्रल रहें कि हम मुसलमान हैं, या कुरानी आयात भी आपको पता होना चाहिए जिसमें आप हमें मुसलमान ही कहा गया। और दूसरी बात है कि जो आपका मसलक है, फ़िरका है, जो भी है, आप वो अपने तक महदूद रखें, और जो सिलेबस है वो उनको बताएँ, उस सिलेबस की रोशनी में उनकी तरबियत करें। अच्छा, उसके बाद ये 3 किस्म के क्वेश्चंस अब तक हमने बता दिए मैंने, एरियाज़। पहली किस्म थी आपके ज़ाती और निजी सवालात, दूसरी किस्म थी आपने जो मास्टर्स किया है या आपने जहाँ से मास्टर किया उसके बारे में सवालात, तीसरी किस्म जो थी वो आपके सिलेबस के बारे में सवालात थे, और वो सबसे ज़्यादा सवालात थे और सबसे ज़्यादा उस पर क्वेश्चंस भी होते हैं।
اس کے بعد تھیسس اور آرٹیکل کے بارے میں کوشچن ہوتا ہے. آپ نے ایم اے یا بی ایس میں کوئی تھیسس یا آرٹیکل لکھا ہے, ریسرچ کیا ہے, کوئی اسائنمنٹ لکھی ہے, یا آپ نے ایم فل کیا ہے, اس میں کوئی ریسرچ ورک کیا ہے یا کورس ورک کیا ہے, اس کے بارے میں بھی کوشچنس ہوتے ہیں. اور یہ سب سے فائدہ مند چیز بھی ثابت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پیچھے ہم نے کتنے فیلڈس پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, ماسٹرس کے ہیں اور دوسرے, تو وہ کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو, کتنی خوش قسمتی کی بات ہو کہ آپ کہہ دیں کہ جی مجھ سے صرف اس تھیسس آرٹیکل یا اسائنمنٹ یا ریسرچ ورک سے کوشچنس کر لیں, یا وہ خود ہی کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرویو آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. تو اپنے تھیسس کو اچھی طرح سے تیار کر کے جائیں, آرٹیکل کو اس کی 3-4 فوٹو کاپیز کروا کے رکھیں. جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں تو ان کے سامنے وہ لازمی رکھیں, تاکہ اس میں سے کوشچن کر لیں, آپ کو جو ہے وہ آسانی سے آپ نکلیں. سب سے پہلے تو آپ کو اس کا عنوان پتہ ہونا چاہیے. انگلش میں ہے تو انگلش میں پتہ ہو, اردو میں ہے تو اردو میں پتہ ہونا چاہیے. اس کا ٹائٹل کیا ہے, سیمپل کیا تھا, یعنی آپ نے کہاں کہاں سے ریسرچ ورک کے لیے چیزیں شامل کی ہیں. اس میں کسی اسکالر کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کی کون سی کتابیں اس میں شامل کی ہیں. اسی طرح ایبسٹریکٹ پتہ ہو, یعنی آپ کا انٹروڈکشن آپ کو پتہ ہو. ایبسٹریکٹ شروع میں جو لکھتے ہیں سارے کا سارے آپ کی ریسرچ کا پورا ایک ڈھانچہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں میں نے کیا کیا ہے. شروع سے لے کر اینڈ تک سارا کچھ وہ ایک صفحے کا ہوتا ہے, وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد آپ کا فریم ورک, ریسرچ کا میتھڈ کیا تھا, میتھڈالوجی وہ کیا تھی, آپ نے نتائج کیا نکالے ہیں, ان نتائج کے اوپر اعتراضات کیا ہیں, نتائج کے اوپر آگے پھر تجاویز کیا ہیں آپ کے پاس, فیوچر ریکمنڈیشنز کیا ہیں. آپ کی جو ریسرچ ہے اس پر جدید دور میں کوئی اور ریسرچ ہے, آپ نے کس چیز کسی کو کے خلاف یا کسی کی کوئی موافق کوئی چیزیں نکالی ہیں تو وہ بتائیں. اس میں ایک اور چیز میں یہاں نہیں لکھ سکا, لٹریچر ریویو آپ نے جہاں سے کیا وہ آپ کو لازمی بتانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف گوگل سے یا گوگل اسکالر سے چیزیں لے کے آپ نے لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ماسٹرز یا ایم فل کے جو سلیبس کی بکس ہیں انہیں میں سے لکھ کے بنا دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے لٹریچر ریویو آپ نے کہاں کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تھیسس, کوئی ریسرچ آرٹیکل, کتابوں یا کوئی ناولز, جہاں سے بھی آپ نے مٹیریل اٹھایا ہے آپ کو کوئی 12-15 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کتابوں کا, کہ جی میری ریسرچ فلاں کتاب یا فلاں آرٹیکل یا فلاں اسکالرس کے بکس کے اوپر مشتمل ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے بی ایڈ سے متعلقہ سوالات ہوتے ہیں, یعنی ایجوکیشن یا پیڈاگوجی کا متعلق بھی ہوتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بی ایڈ نہیں کیا تو مجھ سے ایک سوال کیوں کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے کلاسز کو پڑھانا ہے, چاہے سی ٹی آئی ہیں, چاہے لیکچرر ہیں, یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, یا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, تو آپ نے نہیں کیا وہ آپ کی سرزدی ہے, لیکن کم از کم آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. مختلف ایجوکیشنل میتھڈس کون سے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں. انگلش میں تھوڑے سے الگ ہیں اور باقی سارے سبجیکٹس کے لیے الگ میتھڈس ہیں. پھر سچویشنس کیا ہوتی ہیں, کلاس روم میں کچھ حالات پیدا ہو جاتے ہیں, وہ ان کو کیسے آپ ڈیل کریں گے. ٹیکنیکس کیا ہیں, ٹیچنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, اور آپ کی فیوریٹ تکنیک کون سی ہے. اسٹوڈنٹس کی زیادہ تعداد ہو تو کون سی تکنیک اختیار کرنی ہے. طلبہ کے رویے کیا ہیں, کلاس میں سب کے سامنے کوئی طالب علم آپ سے کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے, اکیلے میں کیسے, اور آپ نے طلبہ کا مختلف رویے ہیں, مختلف طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کے بعد تعلیمی اصطلاحات یا تعریفیں ہیں, سلیبس کیا ہوتا ہے, کریکولم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری کئی ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوالیفائی بی ایڈ ایک کتاب ہے پرویز اقبال کی, وہ پڑھ لیں, اچھی کتاب ہے. یا ٹیسٹ اینڈ انٹرویو, یہ بھی پرویز اقبال کی ہے, وہ بھی اچھی کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. اور بی ایڈ ویسے کر لینا چاہیے آپ کو, کیونکہ پی پی ایس سی میں شاید بی ایڈ نہیں مانگتے, لیکن این ٹی ایس اور ایف پی ایس سی میں بی ایڈ مانگتے ہیں, تو آپ کو کر لینا چاہیے. اگر آپ ٹیچنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بی ایڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد 5ویں قسم کے کوشچنز جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کے ہوتے ہیں. پاکستان کے بارے میں سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے, پاکستان کے ابھی سیاسی حالات جو چل رہے ہیں, ملکی حالات, مہنگائی اور دوسری چیزیں, پاکستان کے اندر جو بحران چل رہے ہیں ان کے اوپر. فلسطین ہے, یوکرین وار ہے جو روس کے ساتھ چل رہی ہے, فلسطین کے اندر کون لڑ رہا ہے, کس کے ساتھ لڑ رہا ہے, کیوں لڑ رہا ہے, کب سے لڑ رہا ہے. یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہے, اس کی ہسٹری, اس کا پریزنٹ سچویشن اور مستقبل کے لیے کیا لائحہ عمل ہیں طے ہوئے, وہ
اور ایران کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں یا ایران اور اسرائیل کا آپس میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ کھیلوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آج کل کون سی کھیل چل رہی ہے اور پاکستان کس پوزیشن میں ہے, یا پاکستان میں کوئی کھیل ہو رہی ہے, یا آنے والے وقت میں کون سی گلوبل یا انٹرنیشنل گیمز ہیں جن کے پروگرام یا ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں, یا پیچھے جو 2-3 سال میں ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں ہوئے. کھیلوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کرنٹ افیئرس میں موسٹلی انہی کے بارے میں کوشچن ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہمارے چیئرمین تھے, جو بھی انٹرویوز میں نے لیے تھے, ان میں چیئرمین صاحب موسٹلی یہی پوچھ رہے تھے پاکستان کا قومی پھول, قومی پھل, قومی درخت, قومی جانور, قومی پرندہ, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو جنرل نالج کی جو چیزیں ہیں آپ ان سبجیکٹس کی تیار کر لیں. اس کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے کارواں والوں کی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج, ایک وہ بھی اچھی کتاب ہے, اور ایک انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کی, یہ بھی بہت اچھی 2 کتابیں ہیں. کوئی ایک کتاب لے کر اچھی طرح سے پاکستان اور دنیا کے بارے میں جو موجودہ یا جدید کرنٹ افیئرز ہیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد آخر پر جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ کچھ ایٹیکیٹس بھی ہیں, پروٹوکولز ہیں. ان کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا. آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ لیکچرر والا ہونا چاہیے. آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہنے ہوں. نئے ضروری نہیں ہے کہ نیو کپڑے پہنے, اچھے کپڑے دھلے صاف کپڑے پہنے. اور پینٹ شرٹ ہے تو ٹائی لگا لیں, اوپر کوٹ پہن لیں, شوز پہنیں. اگر شلوار قمیض ہے تو اوپر ویسٹ کٹ پہن لیں, اور بند جوتے پہن لیں, کنگھی اچھی طرح سے کی ہو, اور آپ کے بیٹھنے کا سٹائل اچھا ہونا چاہیے, ڈیسنٹ. اور جب آپ کے ہاتھ میں کوئی فائلز ڈاکومنٹس ہیں تو یا تو وہ سامنے ٹیبل پر رکھ دیں, یا پھر وہ ساتھ والی اپنی چیئر وغیرہ پر رکھ دیں. یعنی ان کو گود میں لے کر, ہاتھ میں لے کر نہیں رکھنا. بعض جو اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا موبائل لے کر آئے ہوئے تھے, تو انٹرویو میں جب آئیں تو موبائل وغیرہ یا تو بیگز میں ڈال دیں یا پھر پیچھے سبمٹ کروا دیں. اگر آپ کو نہیں کسی نے روکا تو پھر بھی آپ سامنے نہ لے کر آئیں انٹرویو کے دوران کہ یہ ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا ہوا ہے. تو آپ کا جو گیٹ اپ ہے وہ کوئی عجیب سا نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹس. آپ اسلامیات کے انٹرویو کے لیے ہیں تو بہت زیادہ اوور میک اپ نہ کر کے آئیں. ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے انٹرویو کے دوران, نارمل رہ کر آنا چاہیے. آپ کا علم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں, ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہوتا. تو بہرحال اگر کچھ کرنا بھی ہے تو وہ معتدل حد میں رہ کر کرنا چاہیے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.